الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اس ہفتے آن لائن اور آف لائن جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ خلاف سنت اور ترک سنت میں کیا فرق ہے، وضاحت سے جواب دیں۔ خلاف سنت اور ترک سنت میں فرق یہ ہے کہ خلاف سنت کہا جاتا ہے کہ سنت کے خلاف اور سنت کے اگینسٹ کوئی کام کیا جائے۔ مثال کے طور پر بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، اب اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پیے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے سنت کے خلاف کام کیا، اس نے سنت کے اگینسٹ کام کیا۔ اور ترک سنت کا مطلب یہ ہے کہ سنت کو چھوڑ دیا جائے، سنت کو نہ کیا جائے۔ مثلاً کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت ہے، اب اگر کوئی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے سنت کو ترک کر دیا، سنت کو چھوڑ دیا۔ تو خلاف سنت کے اندر سنت کے اگینسٹ اور سنت کے الٹا کوئی کام کرنا پایا جاتا ہے، اور ترک سنت میں سنت کو چھوڑنا پایا جاتا ہے۔ یہی ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اس مسئلے کو بعض فتاوی میں بہت الجھایا گیا ہے، لیکن میں نے آپ کو بہت آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ سوال نمبر 2، ایک جماعت کے ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ حضرت یہاں کہا جا رہا ہے کہ مومن کا جوٹا پینا چاہیے کیونکہ مومن کے جوٹے میں شفا ہے، تو کیا ایسی کوئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے؟ دیکھیے، مومن کا جوٹا پینا جائز ہے بشرطے کہ اس نے شراب وغیرہ نہ پی ہو اور اس کے منہ سے شراب وغیرہ کی بو نہ آ رہی ہو، تو اس کا جوٹا پینے کی گنجائش ہے۔ لیکن سور المؤمن شفاؤن کے الفاظ سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی حدیث ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے۔ اور سور المؤمن شفاؤن کے الفاظ سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے، محدثین کرام نے اس کو بے اصل اور موضوع کہا ہے۔ لہذا سور المؤمن شفاؤن کا نعرہ لگانا کہ مومن کے جوٹے میں شفا ہے، یہ حدیث ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، دینیات میں پڑھنے والے ایک طالب علم کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، نبیوں کے معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نبیوں کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے نہ کوئی چھوٹا گناہ ہوا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ ہوا ہے، یہی مطلب ہے نبیوں کے معصوم ہونے کا۔ سوال نمبر 4، ایک مقتدی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب، کسی مدرسے میں کوئی لائبریری ہے، اس لائبریری میں طلباء کو پڑھنے کے لیے زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے کتابیں خرید کر اگر دے دی جائیں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تسلی بخش جواب کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے غریب کو مالک بنانا ضروری ہے اور غریب کو قبضہ دینا ضروری ہے۔ جب تک غریب کو مالک نہیں بنایا جائے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب آئیے اس مسئلے پر کہ اگر کوئی زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے کتابیں خرید کر مدرسے کی لائبریری میں دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ طلباء ان کتابوں کے مالک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ کتابیں طلباء کے لیے مباح ہوتی ہیں۔ طلباء ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتے۔ لہذا مدرسے کی لائبریری میں اگر زکوٰۃ کے اماؤنٹ سے خرید کر کتابیں دی جاتی ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ طلباء ان کتابوں کے مالک نہیں ہوتے ہیں، ان کتابوں پر طلباء کا قبضہ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اگر زکوٰۃ کی رقم سے کتابیں خرید کر طلباء کو ان کتابوں کا مالک بنا دیا جائے اور وہ کتابیں طلباء کے قبضے میں دے دی جائیں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سوال نمبر 5، اگر کسی معذور اور مجبور آدمی جس کے پاس پانی نہیں ہے، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو پانی مل گیا، تو کیا نماز کو دہرانا پڑے گا اور کیا دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی؟ در مختار جو فتوے کی بہت ہی مشہور معروف کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی معذور آدمی نے، یعنی جس کے پاس پانی موجود نہیں تھا، اور اس نے بہت غور و خوض کیا، بہت تگ و دو اس نے کی، لیکن اس کو پانی نہیں ملا، مجبوری کی صورت میں اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی،
اب نماز پڑھنے کے بعد اس کو پانی مل گیا تو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نظیر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو قبلہ معلوم نہیں تھا اور تحری کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد کسی جہت کی جانب منہ کر کے اس نے نماز پڑھ لی، نماز سے فراغت کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے جس جانب نماز پڑھی ہے قبلہ ادھر نہیں تھا بلکہ دوسری جانب تھا، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی۔ اسی طریقے سے تیمم والا مسئلہ ہے کہ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، بعد میں اس کو اگرچہ پانی مل گیا تو اگلی نمازیں پڑھنے کے لیے تو وہ وضو کرے گا، لیکن جو نماز تیمم سے پڑھ چکا ہے اس کو دہرانے کی اور اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، سائل کا کہنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب بس کار وغیرہ میں سفر کریں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین والی دعا پڑھنی چاہیے، اور جب فلائٹ سے سفر کریں تو بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھنا چاہیے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اس آیت کے تحت حضرت نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے، اور حضرت نے معتبر علماء کرام کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان بری سفر کرے، یعنی کار کے ذریعے سفر کرے، بس کے ذریعے سفر کرے، تو اس کو یہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین والی دعا پڑھنی چاہیے۔ اور جب وہ بحری سفر کرے، مثلا بوٹ کے ذریعے سفر کر رہا ہے، کشتی کے ذریعے سفر کر رہا ہے، تو اس کو بحری سفر کہا جاتا ہے، یا وہ فضائی سفر کر رہا ہے، فلائٹ کے ذریعے سفر کر رہا ہے، تو بحری سفر میں اور فضائی سفر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ خلاصہ یہ ہے کہ بری سفر کے لیے کار کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، بس کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، موٹر سائیکل کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، تو ان سفروں کے لیے سبحان الذی سخر لنا والی دعا پڑھنی چاہیے سفر میں۔ اور جب فلائٹ کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، کشتی کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، یعنی بحری سفر کر رہے ہیں، تو بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کی کتاب آسان تفسیر میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، ایک صاحب کا کہنا ہے کہ ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے۔ میرا جواب آپ عنایت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، یہ بات سب کو مشہور ہے، لیکن بیٹے کتنے تھے اس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادی ماریہ قبطیہ سے تھے۔ یہ 3 بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لیکن بلوغ سے پہلے پہلے تینوں بیٹے اللہ کے پیارے ہو گئے، تینوں بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور 4 بیٹیاں آپ کی زندہ رہیں۔ سوال نمبر 8، طلاق دینے کے لیے کیا بیوی کا راضی ہونا ضروری ہے، اور کیا طلاق دیتے وقت بیوی کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا گائیڈنس دیتی ہے؟ دیکھیے، طلاق دینے کے لیے بیوی کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، اور عام طور پر طلاق ایسی صورت میں دی جاتی ہے کہ میاں بیوی دونوں ناراض رہتے ہیں۔ طلاق کے لیے بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہے، اور طلاق کے وقوع کے لیے بیوی کا سامنے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تنہائی میں بھی انسان طلاق دے سکتا ہے۔ تو طلاق کے لیے نہ بیوی کی رضامندی ضروری ہے اور نہ بیوی کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، طلاق انتہائی مجبوری کی صورت میں دینے کی گنجائش ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دینے کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے،
اس سے ایک انسان کو گریز کرنا چاہیے. جب بالکل رشتہ نہ چلنے کے لائق ہو, بالکل رشتہ نہ چل سکے, نبھاؤ کی کوئی صورت نہ ہو, تو ایسی صورت میں مجبوری میں شریعت نے طلاق کی گنجائش دی ہے. ورنہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رشتے کو لے کر چلنا چاہیے اور آخری سانس تک میاں بیوی کے رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے. سوال نمبر 9, حرام مال سے حج قبول نہیں ہوتا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کالج کے ایک طالب علم ہے. اگر کوئی انسان حرام مال سے حج کرتا ہے تو اس کا حج تو ادا ہو جائے گا, فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا, لیکن اس کا حج قبول نہیں ہوگا. یعنی حج کرنے پر جو اس کو ثواب ملنا چاہیے اور حج کرنے کے جو فوائد و برکات اس کی زندگی میں نظر آنے چاہیے, حج کرنے کا جو ثمرہ اور جو پھل اس کو ملنا چاہیے وہ اس کو نہیں ملے گا. حج کا نور اس کو حاصل نہیں ہوگا, حج کا ثواب اس کو نہیں ملے گا, اور حج کے ثمرات اور حج کے فوائد وہ اپنی زندگی میں نہیں پائے گا. یہ ہے حج قبول نہ ہونے کا مطلب, جب انسان حرام مال سے حج کرتا ہے. جب انسان پر حج فرض ہو جائے تو اسے حلال مال سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, حرام مال سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا چاہیے. سوال نمبر 10, حالت احرام میں خوشبودار صابن اور خوشبودار شیمپو استعمال کرنے کی شریعت میں اجازت ہے یا نہیں؟ جس طرح حالت احرام میں خوشبو لگانا, عطر لگانا, پرفیوم لگانا جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے حالت احرام میں خوشبودار صابن اور خوشبودار شیمپو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے دم دینا لازم ہوگا. آپ ٹور والوں سے پوچھئے, یا جو لوگ حج اور عمرہ کر چکے ہیں ان سے پوچھئے, وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ بغیر خوشبو کے صابن بھی ملتے ہیں اور بغیر خوشبو کے شیمپو بھی ملتے ہیں. آپ اگر حج پہ جا رہے ہیں تو آپ کو بغیر خوشبو والا صابن اور بغیر خوشبو والا شیمپو استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ دم دینے سے بچ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے, آپ کا کوئی بھی سوال ہے, آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال درج کر سکتے ہیں. Like, comment, and subscribe.